بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز، اس کی بہت زیادہ اور بہت بڑی اہمیت ہے۔ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد اس کا مقام سب سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت 5 نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ذوق تازہ ہوگا اور انشاءاللہ تہجد پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس شخص کو دیکھتا ہے، تہجد پڑھنے والے کو، تو اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اور جو جوان آدمی رات کو اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ، یہ نوجوان کس طرح نیند کو قربان کر کے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس پر گواہ رہنا۔ اور سورۃ المزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ نفس کو کچلنے کے لیے، مروڑنے کے لیے جو بہت ہی بہترین اور بہت اچھی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں کانفیڈنس آئے اور ہماری گفتگو اچھی ہو، لوگ ہماری بات نہ کاٹیں، پوری سنیں، توجہ سے سنیں، تو اس کے لیے تہجد کی نماز اور رات کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس عمل سے انشاءاللہ گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں کانفیڈنس آئے گا اور لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے اور بات کرنے کی ایک جو ہے اچھی صفت پیدا ہوگی۔ تو تہجد کی نماز کا یہ فائدہ ہے کہ یہ نفس کو کچلنے کے لیے، اس کو مروڑنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ نفس ایک تو شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو نیکی سے، عبادت سے روکتا ہے اور اس کو اٹھنے نہیں دیتا، کہ تھپکی دیتا ہے کہ ابھی نیند آ رہی ہے، سو جاؤ سو جاؤ، بعد میں عبادت کر لینا۔ تو انسان پھر جب اٹھ جاتا ہے اور شیطان کی کمر کو توڑتا ہے، تو یہ نفس کو کچلنا ہوتا ہے۔ دوسرا نفس ہوتا ہے، نفس بھی انسان کو جو ہے اٹھنے نہیں دیتا، وہ بھی انسان کو تھپکی دیتا ہے، سلاتا رہتا ہے۔ تو جب یہ شخص اٹھتا ہے تو یہ نفس کے ساتھ ایک جہاد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ تو نفس کو کچلنے کے لیے تہجد کی نماز بہت اچھی ہے اور گفتگو میں کانفیڈنس آئے گا۔ اور رات کو تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرے۔ تہجد کی نماز یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ تنہائی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرے، گپ شپ کرے، اور اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی انسان کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجتیں ہیں، رزق کی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے ہے، کوئی اٹکے ہوئے کام ہے، تو رات میں تنہائی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ یہ تنہائی کی عبادت ہے، اپنے رب کو تنہائی میں انسان یاد کرے۔ جب سارے سوئے ہوئے ہوں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، کوئی نہ اٹھا ہوا ہو، ایک شخص اٹھ کر وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو اس آخری پہر میں، تو اللہ کی توجہ اس شخص پر بہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ تہجد میں اٹھے انسان اللہ کو یاد کرے، راز و نیاز کی باتیں کرے، گپ شپ کرے۔ تو یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات اور مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ چھوٹی سی مثال آپ پہلے سمجھ لیں۔ کسی شخص کا ایک جگری دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی کرتا ہے۔ کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، وہ اپنے اس جگری دوست کے ساتھ، جس پر اس کو اعتماد بھی ہے، محبت بھی ہے، اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے تاکہ دکھ بانٹا جائے۔ تو انسان جب اپنے جگری دوست سے کوئی بات کرنے لگتا ہے، کوئی راز کی بات ہے، راز و نیاز کی ہے، تو اس کو سائڈ میں لے جاتا ہے، تنہائی میں لے جاتا ہے۔ آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے۔ تو
تنہائی میں انسان اس کو لے جاتا ہے اور اس کو ایک سائڈ میں لے جا کر بات کرتا ہے کہ تاکہ کوئی اور نہ سنے، بات ہم دونوں میں ہی رہے اور راز و نیاز کی بات ہے کسی اور تک نہ پہنچے اور پھیل نہ جائے، تو اس کے لیے انسان اس کو سائڈ میں لے جاتا ہے۔ تو جن کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پھر رات کو اٹھتے ہیں، وہ لوگ بھی رات کو اٹھتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک سائڈ میں جا کر تنہائی میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں حاجتیں رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کی بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہوتا ہے، تنہائی میں راز و نیاز ہوتا ہے اور اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تنہائی کی عبادت ہے، اور تنہائی میں جب اللہ کو انسان یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، اس کی بات کو اللہ تعالیٰ دھیان سے سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور تہجد کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ تہجد جو شخص رات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں، دن میں اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، تہجد کی برکات اس کے چہرے پر نظر آتی ہیں، اثرات نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے گھر سے لے کر آسمان تک ایک لمبی لائن جا رہی ہے، نور جا رہا ہے، آسمان سے جو ہے اس کے گھر تک آ رہا ہے۔ تو صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے، تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ، آپ رات کو ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں صحابی ہیں، اور ان کے گھر سے آسمان تک ایک نور کی لہر جا رہی ہے، روشنی جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو روشن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اپنا نور اور تجلیات بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ صحابی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ان کے گھر سے آسمان تک ایک نور جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو تہجد پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمیں آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ گھر فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا، چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا آپ اہتمام کریں، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اور تہجد کی نماز کے 7 فائدے ہیں، 7 بہت بڑے فائدے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس شخص سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا چاہے ناراض ہو جائے تو بندے کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، رب اس کے ساتھ ہے، تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے دوستی ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، قرب نصیب ہوتا ہے، تو اللہ سے دوستی اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ سے جب دوستی ہو جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے، اور اس سے اچھی اور کیا چیز چاہتا ہے؟ اور اللہ کی دوستی کوئی جو ہے مفاد والی دوستی نہیں ہوتی، کہ فرضی دوستی نہیں ہوتی، مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ سے قرب اور تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، پر نور ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، دعاؤں کی قبولیت ہے۔ تہجد کے وقت جو شخص دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ آسمان سے آوازیں لگ رہی ہیں، صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ تو اس وقت جو شخص دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ نمبر 5، انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ انسان کے کوئی رکے ہوئے کام ہیں، کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی ٹینشن ہے، اور کوئی ایسے پریشانی ہے اور مصائب آ گئے ہیں، تو تہجد کا اہتمام کریں اور اس وقت اللہ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں آپ کو حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ نمبر 6، صبح کے وقت آسمان سے
جو ہے نور اور اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، آسمانوں سے زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی تجلیات کا جو ہے نزول ہوتا ہے، تو جو شخص تہجد پڑھتا ہے تو وہ براہ راست ان تجلیات کو، ان انوارات کو اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، براہ راست یہ اس پر پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ صبح کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت کے لیے احادیث میں دعائیں بھی ہیں اور فضیلتیں بھی ہیں۔ تو صبح کے وقت آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، تو جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ براہ راست ان رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، براہ راست اس پر پڑتی ہیں، اور وہ اللہ کی جو تجلیات ہیں، انوارات ہیں، وہ براہ راست اس شخص پر پڑتے ہیں۔ تو جس شخص پر اللہ کی رحمتیں پڑ جائیں، اللہ کی تجلیات پڑ جائیں، تو وہ شخص کتنا بابرکت ہوگا، اس کے کام کتنے آسان ہو جائیں گے، کیسے اس کو سکون ملے گا اس کی زندگی میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور نمبر 7، روحانی اور جسمانی قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، روحانی طور پر انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جسمانی طور پر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 فائدے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے، اور اگر ان 7 فوائد کو حاصل کرنا ہے تو ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ اس کی برکات دیکھیں گے، اور آپ کی زندگی میں، آپ کی طبیعت میں سکون محسوس نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، سکون انشاءاللہ محسوس ہوگا، آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔ تو اس لیے تہجد کا ضرور اہتمام کریں، اور رات کو اٹھا کریں، اور تہجد کے وقت کی برکات یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، مضبوط کریں، اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں، دوستی کریں، راز و نیاز کی باتیں کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، انشاءاللہ تہجد پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں، اچھی لگی ہے تو کمنٹس کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔